گرینڈ اپوزیشن الائنس کے حوالے سے آپ سے سوال کروں گی، چونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ اس وقت ہمیں لگتا ہے کہ جو اپوزیشن جماعتیں ہیں ان کا اکٹھا ہو کر حکومت کو چیلنجز سے دوچار کرنا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں اس سمت میں جائیں گی جس طرح تحریک انصاف ایکسپیکٹ کر رہی ہے؟ دیکھیں، یہ جو آپ نے لفظ استعمال کیا نا، گرینڈ الائنس، ہم نے اے آر ڈی دیکھی، ایم آر ڈی دیکھی، ریسٹوریشن ڈیموکریسی، ہر چیز یہ دیکھی ہے. یہ اس وقت بنتی ہیں جب پارٹیز میں فرسٹریشن آ جاتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ کام ٹھیک نہیں ہو رہا. کام کب ٹھیک ہوا ہے؟ آپ نے بھی ایگریکلچر کی بات کی. 85% ایگریکلچر پاکستان کو ہم کہتے ہیں بوسٹ کرتے ہیں دنیا کو، اور آج کسانوں کی طرف سے آپ کے پاس کمپلینٹس ہیں. یہ کیوں ہے کمپلینٹس؟ ہم ایک ایگریکلچر ملک ہیں اور وہاں ایک کسانوں کی کمپلینٹس ہوتی ہیں. کیوں ہے؟ اس کی کہیں نہ کہیں تو فالٹ لائن بیٹھی ہوئی ہے نا. سو وی آر ایٹ فالٹ سم ویئر. اور دوسری بات آتی ہے سیاسی یہ جماعتوں کی کہ بھائی یہ گرینڈ الائنس بنا لیں گے. بھائی گرینڈ الائنس بنائیں گے، میں کہتا ہوں آپ بنائیں، لیکن مجھے ایک ٹوٹکا بتا دیں کہ آپ گرینڈ الائنس بنا کے کیا آپ کے پاس ایسی کوئی چیز ہے کہ آپ اکانومی کی ایک یو ٹرن کر دیں گے، آپ معیشی حالات بہتر کر دیں گے، آپ امپلائمنٹ لے آئیں گے، آپ لوگوں کو صاف پانی آپ کو مل جائے یہ تو گا. پرائیورٹی بھی نہیں ہے ان کی. یہ سب چیزیں تو آپ کی اور شاید میری سوچ میں، مجھے تو لگتا ہے یہ تو پرائیورٹی کا حصہ ہے ہی نہیں ہے، ان کے مینیفیسٹو کا حصہ ہی نہیں ہے. دیکھیں، میں یہ کبھی نہیں کہوں گا کہ یہ گورنمنٹ کمال کر رہی ہے. یہ گورنمنٹ بالکل سٹلٹس پہ ہے، وہ کہتے ہیں نا جی سٹلٹس، یہ سٹلٹس پہ ہے. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ ایک سلو پروگرس ہے، اتنی تیز پروگرس نہیں ہے. لیکن یہ پروگرس کیوں اتنی سلو ہے؟ بیکاز یہی دو پارٹیز جو بیٹھی ہیں، ان دونوں نے آپس میں اتنی ان دا پاسٹ مخالفت ایک دوسرے کی ہے کہ آج یہ دونوں بھگت رہے ہیں. اور بیکاز یہ بھگت رہے ہیں، دوسری پارٹیاں کہتی ہیں دیکھو انہوں نے کیا کیا. بھئی یہ آج کی ہسٹری نہیں ہے، پرانی ہسٹری ہے. تو ہم نے کہیں نہ کہیں تو پرانی ہسٹری کو اریز کر کے آگے چلنا ہے. تو the way to move forward is یا تو آپ پرانی اپنی جو ہسٹری ہے اس کو اریز کریں اور آگے چلیں، یا پرانی ہسٹری بھی لے کے چلیں اور کہیں نہیں ان کو نکال دو، ہم آ کے ٹھیک کریں گے. تو پھر then you're repeating your old mistakes. تو اس کے اندر ہمیں we have to understand کہ ہم نے اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے. یہ پارٹیز وہی ہیں. یہ تحریک انصاف کہاں کی ہے؟ یہ وہیں کی بنی ہوئی ہے. اس کے اندر وہی لوگ پرانے آئے ہوئے، کوئی اس پارٹی کا، کوئی اس پارٹی کا. اور مسلم لیگ کے اندر بھی کوئی ادھر سے آ جاتا ہے، کوئی ادھر سے، پیپلز پارٹی میں بھی اس طرح ہو جاتا ہے. سو یہ سارے مفاد پرست ہیں. یہ پاکستان کے لیے نہیں سوچتے. یہ صرف سوچتے ہیں کہ ان کو کوئی امپورٹنٹ پوسٹ یا ایک جاب اپرچونٹی ان کو مل جائے اور یہ وہاں کام کریں. ہمیں چاہیے کہ لوگ وہ آئیں جو کہ ایکچولی ملک کا کام کریں، اپنے سسٹمز کو ٹھیک کریں، پولیس کو ٹھیک کریں. ان the first instance وہ لوگ کہاں ہیں؟ سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں. وہ لوگ کہاں ہیں؟ وہ کیوں سامنے نہیں آ پاتے ہیں؟ اور آپ نے ابھی بڑی اچھی بات کی کہ وہی لوگ ہیں، یہ وہی چہرے ہیں، بس پارٹیز بدل رہی ہیں، نام بدل رہے ہیں، باقی تو سب کچھ ایز اٹ از چل رہا ہے. اور جو ایک پارٹی ایک دوسرے پہ تنقید کر رہی ہے، یا تو پھر وہ تنقید چھوڑ کر ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں، ساتھ کام کرنا بھی چاہتے ہیں، پھر ایک دوسرے پہ تنقید بھی کرنا چاہتے ہیں. چاہتے کیا ہیں؟ اور میرا ایک فارمر پرائم منسٹر تھے شوکت عزیز، بڑی اچھی انہوں نے بات کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ وہ قومیں کبھی ترقی نہیں کر سکتی جو اپنے آپ پہ تنقید لینا برداشت نہ کریں. دیکھو، جو بھی ایک گورنمنٹ ہوتی ہے اس پہ تنقید ہوتی ہے، کوئی مرضی آپ لے لو، اچھی گورنمنٹ ہو، خراب ہو، جو مرضی گورنمنٹ ہو، اس کو تنقید لینی پڑے گی، کیونکہ یہی اپوزیشن کا کام ہے تنقید کرنا. اس کی ایک اوپینین ہے، ان کا ایک ریسپانسبلٹی ہے. اب یہاں یہ ہے کہ جب آپ اپنے آپ پہ تنقید برداشت نہ کریں اور آپ ریسٹرکشنز لگانی شروع کر دیں تو اس کے لانگ ٹرم افیکٹس بڑے ڈینجرس ہو جاتے ہیں. اور وہ لانگ ٹرم افیکٹس، وہ کہتے ہیں نا، پھر وہ کہانی ہے کہ واٹ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ. تو آپ اس راستے پہ کیوں جا رہے ہیں؟ بھائی یہ جو شور کر رہے ہیں، ان کے کیا شور سے گورنمنٹ چلے جائے گی؟ گورنمنٹ کو تو کبھی ڈیفینسو پہ ہونا نہیں چاہیے. گورنمنٹ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ ہے، تکڑے ہو یار، کھڑے ہو جاؤ. یہ کیا ان سے ڈرنا اپوزیشن سے؟ آپ اگر اتنے ویک ہو تو پھر یہ ان کی جو ڈیمانڈ ہے الیکشن کروا لو، آپ ختم ہوگی بات. تو ہم نے پتہ کس کو وہ کہتے ہیں نا ہکس پہ لگایا ہوا ہے؟ عوام کو.
ہم نے عوام کو ایک ٹینڈر ہکس پہ رکھا ہوا ہے, بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اٹ از دا پیپل آف پاکستان who are at risk. ہم نے ان کا رسک کو منیمائز کرنا ہے, اور وہ ایک ہی طریقے سے ہم کر سکتے ہیں اور ملا کہ جب ہم ایک پولیٹیکل سٹیبلٹی لے کے آئے. آپ کو مجھے کیا چاہیے؟ سستی چیزیں چاہیے. آپ کو مجھے کیا چاہیے؟ مارکیٹ کی ایک, ابھی آپ نے شروع میں ایک بات کہی رمضان کی, یہ واحد ملک ہے جہاں رمضان کے اندر قیمتیں بڑھ جاتی ہیں. Exactly. Where is your consumer control? آپ کے کنزیومر مارکیٹ کنزیومر کدھر ہے؟ آپ کی تو کنزیومر پروٹیکشن ہی کوئی نہیں ہے یہاں. آپ 20, 30, 40 ہزار روپے کی ایک چیز لے جائیں کسی سپر سٹور سے اور اس کے بعد اس کو واپس کرنے کی کوشش کریں, آپ کے تو 25, 30 ہزار روپے چلا گیا. نہیں جی, وہ تو وہیں سے آیا, آپ خراب ہے, آپ کی پروٹیکشن کوئی نہیں ہے. تو جب آپ اس طریقے سے ایک ملک کو چلائیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ آپ ایکسپیکٹ رزلٹ کریں گے, لوگ تو تنگ آ جائیں گے آپ سے, بالکل تنگ آئیں گے آپ سے. سو میں سمجھتا ہوں ہم نے اپنے گورننس کو ذرا تکڑا کرنا ہے, اور جب تک آپ تکڑا نہیں کریں گے, آپ نہیں, مجھے ایک چیز لاہور میں ایٹ لیسٹ بڑی پسند آئی ہے, یہ جو ہماری چیف منسٹر ہیں مریم, بڑا اچھا کیا. یہ جو ریڈیو کو آپ نے سائڈوں پہ کر دیا ہے, انہوں نے فٹ پاتھ پہ تو کر دیا ہے, بٹ فٹ پاتھ از ناٹ دی آنسر. ان کو ایک اور جگہ دیں. فٹ پاتھ از فار دا پیپل, از فار ہیومن بینگس جن کے اندر انہوں نے چلنا ہے. روڈوں پہ ہم نے لوگوں کو نہیں چلانا, تو آپ ان کو ایسی جگہ دیں. چلو یونیفارمٹی آئی ہے, لیکن یہ گریجول آ رہی ہے, and I think she needs good advisors around her, and I think she's a doer, she can do it. Fresh blood ہے, کئی لڑکے, کئی لوگ اور بھی ہیں مسلم, یہ اس میں پیپلز پارٹی میں بھی ہیں, اس میں بھی ہیں, نون میں بھی ہیں, اور پی ٹی آئی کے اندر بھی ہیں. اب ایک نئی کھیپ آ رہی ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں اللہ کرے یہ زیادہ بہتری کریں بنسبت دی اولڈ اسٹالورٹس. سو یہ ایک آپ کے پاس ایک بڑی سائلنٹ ایک ریولوشن آ رہی ہے, اللہ کرے اس میں ہو. بیکاز دیکھو, ہم سب امید سے ہیں, ہم سب ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ پاکستان بہتری پہ جائے گا, اور انشاءاللہ جائے گا. بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہمیں وہ کہتے ہیں نا, وی ہیو ٹو بی cruel to be kind. That's the way forward. Exactly. اگر نہیں کرو گے, اگر نہیں کرو گے, people will take advantage. People will take advantage. اور اچھا, یہ آپ نے بڑی بات امپورٹنٹ کی ہے کہ ہمارے ہاں اپنی جو پروڈکٹیو کرٹیسزم ہے اس کو ایبزارب کرنا, یہ بھی بڑا ضرورت ہے حکومتوں کی, کیونکہ ظاہر ہے پروڈکٹیو کرٹیسزم ہوتی ہے اپوزیشن کی طرف سے, لیکن انفارچونیٹلی میر صاحب یہاں پہ اپوزیشن کی بھی جو پرائیورٹیز ہیں یا کرٹیسزم کا جو کرائٹیریا ہے, اٹس ویری ڈفرینٹ اینڈ اٹس ویری چیلنجنگ ایٹ دا سیم ٹائم. جس طرح کی کرٹیسزم کی جاتی ہے پالیسیز پہ نہیں کی جاتی, شخصیات کے اوپر کی جاتی ہے, پرسنل اٹیکس کیے جاتے ہیں. دیٹس سم تھنگ جو ہمارے اس پورے سسٹم کے اندر اب بہت زیادہ جو کہہ لیں شامل ہو چکا ہے, اور ہم یہ آبزرو بھی کر رہے ہیں. ڈو یو تھنک کہ جو پروڈکٹیو کرٹیسزم ہے, پالیسیز ہوں, اقدامات ہوں, ان پہ تنقید کیا جائے, نہ کہ پرسنالٹیز اور ان کی جو پرسنل لائف ہے اس پہ؟ اچھا, اس کے دو آنسرز ہیں. جب ہم پرسنالٹیز کے نام لیتے ہیں تو ہم نے اپنے سسٹمز کو اتنا کوروگیٹ کر دیا ہے, خراب کر دیا ہے کہ اگر آپ نے کسی کو چیئرمین لگا دیا, یار اس کا ٹریک ریکارڈ دیکھا ہے, یہ تو سفارشی ہے. ایم ڈی کسی کو لگایا, یار یہ سفارشی ہے. ہمیں لوگ جو مرضی آئیں ان کو میرٹ پہ لگائیں. جب تک آپ میرٹ نہیں آگے دیکھیں گے اور آپ اپنے ہی وہ کہتے ہیں نا, آپ ہی کے پارٹی کے لگیں گے, یار اگر دوسری پارٹی کا کوئی اچھا آدمی ہے تو وہ اگر آ کے کام کر جائے عوام کے لیے, وائی ناٹ, واٹس the problem? The problem is کہ میں نے اپنی پارٹی کو دیکھنا ہے اور باقی پارٹی دشمن ہے. اور جو دوسری پارٹی ہوتی ہے, جو آپ نے اب سوال کیا ہے, دوسری پارٹی کا مقصد یہ نہیں ہے کہ تنقید کر رہا برائے تعمیر, اس کا مقصد ہے کہ جو گورنمنٹ آئی ہے اس کو اڑا کے رکھ دینا.